جی میں نے کر دیا, یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. سب سے پہلے میں دی نالج فورم کے بہاف پہ سب دوستوں کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے, تقریباً 13 ہو گئے ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور خاص طور پر جو ہمارے مین اسپیکرس ہیں, باقی لوگ بھی اس میں ٹیک پارٹ کریں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو ٹائم پہ وائنڈ اپ بھی کر لیں گے. عادل نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو چونکہ ٹرین پکڑنی ہے تو اس کو ہم پہلے لے لیں گے, مگر میں تھوڑا سا مختصراً اپنا بھی اور ہمارے آرگنائزیشن کا تعارف بھی کرا دوں, اور پھر اسپیکرس کا تھوڑا سا مختصر تعارف کرانے کے بعد میں ظفین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم اس کو عادل کو الاؤ کر دیں گے وہ پہلے بولے, کیونکہ مین اسپیکر ظفین ہیں, اور ان کا جو چونکہ پیپر بھی ہم نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں جو ہماری کلائمیٹ موومنٹ ہے. مگر عادل نے چونکہ جانا ہے تو اس کو ہم پہلے ریکویسٹ کریں گے. میرا نام ہے شجاع الدین قریشی, اور میرا بیک گراؤنڈ تو کمیونیکیشن اور میڈیا کا ہے, مگر میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اس میں ہوں. اور دی نالج فورم جو ہے وہ ایک نیو آرگنائزیشن ہے جو زیادہ تر موسٹلی میڈیا اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جن کو آپ لوگ اکثر جانتے بھی ہوں گے, جس میں زینیا شوکت ہے جو ہماری ڈائریکٹر ہیں, پھر آزیہ ہے اور جمیل ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں. میں آپ کو نا اس سے شیئر کر دیتا ہوں جو ہمارا ویب سائٹ ہے, تو اس میں دوست جو ہے وہ مل کے ہم نے ایک یہ آرگنائزیشن بنائی ہے. اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ نالج پروڈکٹس کی ہمارا ایم ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ چیزیں پروڈیوس بھی کرائی ہیں پروفیشنل لوگوں سے. ون آف دیم ظفین's پیپر جو کلائمیٹ موومنٹس ان پاکستان کے حوالے سے ہے, اور یہ ٹاپک بھی آج ہم نے اس لیے بھی رکھا تھا کہ اس کو ہم فردر آگے پہ ڈسکشن میں لانا چاہ رہے تھے. اس کے حوالے سے ہم نے ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں ایک میٹنگ کی تھی, جس میں کافی دوست شریک ہوئے تھے. توئی صاحب تھے, عادل بھی تھا, اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں اس میں شریک تھے, اور کافی اس میں فروٹفل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, جس کی ہم نے بعد میں پریس ریلیز بھی جاری کی تھی جو کچھ اخبارات میں ٹیک اپ کیا تھا. تو یہ مختصر تعارف ہے. اب یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ جو ہمارا مین تھیم ہے اس پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی ظفین سے, اور وہ بہت ہی اچھا ایک پیپر تیار ہو گیا ہے, جس کو ہم بعد میں ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ڈسپلے کریں گے, اور پھر شیئر کریں گے باقی جو موومنٹس ہیں اس کے حوالے سے. تو ظفین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر عادل کو ہم الاؤ کر دیں تو پہلے وہ اپنی بات رکھے. عادل جو ہے وہ کراچی کلائمیٹ موومنٹ جو تھی اس کے حوالے سے جو مارچ ہوا تھا ابھی پچھلے ویک میں ہوا تک, تو اس میں اس نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا. اس سے پہلے بھی جو بھی ہوئے تھے ہمارے کلائمیٹ مارچ, تو اس میں عادل اور اس کے دوسرے ساتھی بھی اس میں شریک ہوئے تھے. تو عادل سے ریکویسٹ ہے کہ عادل اپنی بات رکھیں. بالکل. فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, and to the Knowledge Forum for doing this research on climate movements in Pakistan. مطلب یہ ایسی چیز ہے جو بہت well documented نہیں ہے. So the efforts that you're making, and especially جو ظفین نے article لکھا ہے, it's very very useful for someone like me who often has to gather information on this topic. معذرت کہ مجھے پہلے بولنا پڑا ہے سب سے پہلے, but I have a train to catch. کلائمیٹ چینج ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ تو مطلب آپ کافی 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 گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں. میں جو مین اٹینشن آئی تھنک جس پہ میں لیتے رہا ہوں اپنی کلائمیٹ ایکٹیویزم کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ as climate activists and as people living in Pakistan, people with a lot of privilege, we should really think about climate justice rather than climate change. How climate change affects different people of different socioeconomic status differently. Pakistan ایک ایسی country ہے جو it's one of the most countries that is the most vulnerable to climate change.
اور جو ہمارے اربن پور ہیں، جو ہمارے رورل پور ہیں، جو ہمارے فارمرز ہیں، جو ہمارے ماہی گیر ہیں، these are all people who are being disproportionately impacted by already, they're very underserved by our government, by our infrastructure. Lekin as the climate crisis intensifies, as our public services become weaker and weaker, as our infrastructure collapses, as our resources get less and less, وہ لوگ مزید dispossess ہوئے جا رہے ہیں. So I feel, as climate activists, we should really pay attention to کہ پاکستان کے اندر loss and damage سب سے زیادہ کہاں ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کون سے لوگ ڈسپوزیس ہو رہے ہیں، کون سے لوگ اکنامکلی اور ان ٹرمز آف لینڈ they're being dispossessed. اس کی آئی تھنک سب سے بڑی ایگزامپل آف کلائمیٹ انجسٹس ان کراچی in my view is جو اب ریسنٹلی اربن فلڈنگ کی وجہ سے گجر، اورنگی اور محمود آباد نالہ کے اندر جو یہ اینٹی انکروچمنٹ operation start ہوا ہے. These were people who were بارش کی وجہ سے since they're living right next to the drain سب سے زیادہ پانی بھی flooding ان کو ہی فیس کرنی پڑی. While for the past I'll give some background. For the past 9 months I've been involved volunteering for Karachi Bachao Tehreek and taking part in the resistance against forced demolitions, forced displacement ان گجر اورنگی نالہ. اور جب متاثرین سے بات کرتے ہیں تو اکثر وہ اس طرح کی کہانی سناتے ہیں کہ اب جب بارشیں ہوئیں تو پانی ان کا اتنے اوپر تک آ گیا کہ مطلب آلموسٹ فرسٹ اسٹوری تک ان کا پورا گھر ڈوب گیا. اور اکثر ان لوگوں کے کاغذات بھی اسی فلڈنگ کی وجہ سے ان کے سارے پوزیشن وغیرہ بھی وہ تباہ ہو گئے. تو ایک تو دیر فیسنگ دس نیچرل وائلنس آف کلائمیٹ چینج. اوپر سے ہمارا اسٹیٹ جو ہے ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے after the urban flooding situation. وہ انہیں لوگوں کو پر قصوروار ٹھہراتے کہ آپ کی وجہ سے urban flooding ہو رہی ہے. And then for a year we have seen extreme violent and displacement, demolitions of these people's homes. And جب اسی آپریشن کے لیے environmental impact assessment کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس environmental impact assessment کی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن میں صرف 8% demolition effectees کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اور ان سے 3% women ہوتی ہیں. And then the whole project is shown as an environmentally friendly initiative for a modern, clean and green Pakistan. اور حیرت ہوتی ہے کہ that it's almost like eco fascism جس طرح ان پاپولیشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہمارے اسٹیٹ ایپریٹس کی وجہ سے. اور یہی کہانی آپ اگر کراچی سے باہر نکلے ہیں، پنجاب میں جائیں تو جو راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ ہے وہاں پہ بھی ایسی سملر اسٹوری ہے. بیکاز آف اربن اسپرال ان لاہور، بیکاز آف air quality crisis in Lahore, because of sanitation issues, which are things that are being exacerbated by climate change, they make a plan to build a city that is outside of Lahore and create a lavish Dubai-esque housing society for the consumer class, the middle class of Lahore. And that society is that whole project is built by displacing farmers who are already very vulnerable to climate change. Similarly, you see the same story happening with the Pakistan Island Development Authority, jo Bandul اور Budio Island کے اوپر بنایا جا رہا ہے. And it's the same story to fight the environmental because Karachi itself is becoming less livable because its infrastructure is collapsing. They want to build a new clean and green enclave for the middle class in Pakistan, and they choose to build that on a sensitive, ecologically sensitive marine area, which are these islands. So if you are displacing the people who are the most vulnerable to climate change to create a clean and green Pakistan. You are destroying mangroves and farms and all to create enclaves for the rich in Pakistan.
and پھر یہی گورنمنٹ جا کے COP26 جیسے فورمز میں جاتی ہے, and then they're being lauded as واہ پاکستان کے اندر تو اتنا زیادہ وہ بلینٹری سونامی کر رہے ہیں, and پاکستان is really reaching its carbon budget, and we should aspire to countries like Pakistan in terms of climate policy. ساری countries کو پاکستان سے guidance لینی چاہیے. So there's a climate fascism happening on the ground in Pakistan with these populations, and it is being erased on the international stage. So I really think as such activists, one, we should be attending, جب بھی اس طرح کا کوئی project announce کیا جاتا ہے, we should one attend all the EIAs, and every legal avenue that we have, we use that to challenge it, to create public awareness for it. اور پھر انٹرنیشنلی بھی اس بات کے بارے میں اویئرنیس بنانی چاہیے at forums like COP26 about how indigenous people, how working class people, how farmers, how fishermen are being systematically displaced and dispossessed, violently so, in the name of a clean and green Pakistan, in our country. تھینک یو عادل. اصل میں آپ کو انٹرویو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, مگر چونکہ ہمارے پاس اسپیکرس کی تعداد کافی زیادہ ہے, اگر ہم ہر ایک کو نہیں آپ نے بالکل صحیح ٹائم پک کیا. نہیں آپ اسٹے کریں, آپ سے اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہے تو اگر جب تک آپ کیا ٹائم نہیں ہو رہا ہے ٹرین کا تو تب تک آپ رک سکتے ہیں. باقی جو اسپیکرس ہیں ان کا بھی میں مختصراً تعارف کرانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ عافیہ سلام ہے, زوفین کا تو میں نے بتا دیا تھا پہلے, ناصر منصور کو ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے خاص طور پر اس میٹنگ کے لیے, کیونکہ انہوں نے COP26 میں he was lucky enough from few Pakistanis who attended that meeting. تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے حوالے سے بھی اگر ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, کس طرح کی باتیں ہوئیں. اور پھر ہمارے پاس عادل کا تو ہو گیا. ہاں جی, توحید صاحب ہیں. توحید صاحب اربن پلانر ہے, اربن کراچی اربن لیب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اور خاص طور پر یہ جو انکروچمنٹ ہٹانے کی اور یہ جو نالاز اس کے حوالے سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے اس پہ یہ کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ باقی اسپیکرس کا بھی. اور عافیہ کا جو میں نے بتایا کہ وہ کافی سینئر انوائرمنٹل اکنامسٹ ہیں, اور IUCN اور ڈان کے ساتھ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا IUCN. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نعیم قریشی بھی ہمارے ساتھ ہیں. نعیم قریشی کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, جو ہمارے پرانے دوست بھی ہیں اور انرجی اپ ڈیٹ کے نام سے ایک منتھلی میگزین بھی نکالتے ہیں, وہ کافی ایکٹیو ہے انوائرمنٹ. اور انہوں نے چونکہ پبلکلی فیس بک پہ کہا تھا تو وہ آج کل کوارنٹائن میں ہیں, گھر پہ ہیں, مگر بہت بہت شکریہ انہوں نے یہاں جوائن کیا. تو زوفین, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. زوفین بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور مختلف انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے, اور انوائرمنٹ ان کا اسپیشلائز, ویسے تو کافی اور سبجیکٹس پہ بھی لکھتی رہی ہیں مگر انوائرمنٹ ان کا کافی اسپیشلائز ہے. تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی نالج فورم میں کہ ایک وہ ہمارے لیے کوئی ایک پیپر ڈیولپ کر دیں, جو انہوں نے کیا ہے. لاسٹ میٹنگ میں ہم نے سرکولیٹ کیا تھا, اور آج بھی ہم اس کو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو یہ کوئی آ گیا ہے میرے خیال, اس کو میں ہٹاؤں پہلے, کوئی اس کو ہٹا دیا ہے میں نے. سوری, یہ اس طرح کے جو آ جاتے ہیں کیریکٹر لائیو بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو میں نے ہٹا دیا ہے. چلیں زوفین, سوری ساری انٹرپریٹیشن پہ, سوری اس کے سارے جو بھی پرابلمس ہوئے, تو آپ پلیز ایک تو اپنے پیپر پہ تھوڑا سا مختصر بتا دیں, باقی آپ اوور آل جو آپ سمجھتی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے, کلائمیٹ موومنٹ سے پاکستان, اس پہ آپ بات کریں. Assalamu alaikum everyone, and Shujaa Saab, thank you so much for having me on this panel. مجھے تو جو کچھ کہنا تھا میں نے سب کچھ لکھ دیا, مگر مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شاید نہیں پڑھا ہوگا, سو میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ for me also this was not an easy thing to write, because ہم سوچتے نہیں ہیں موومنٹس کے بارے میں, ہمیں پتہ بھی کم ہی پتہ ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے کا بھی کم پتہ ہے, اور پھر ساتھ میں یہ کہ کلائمیٹ چینج کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں. باقی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کائنڈ آف میرے لیے بھی اٹ واز انٹرسٹنگ ٹو ریسرچ اینڈ رائٹ اباؤٹ. اس میں بہت سارے لوگوں سے بات کی, اور ہم سب کو لگا کہ اس پہ موومنٹس کے بارے میں
اتنا کچھ نہیں لکھا گیا ہے. But then I started tracing, اور پھر مجھے خیال آیا کہ شاید ایسا نہیں ہے کہ موومنٹس نہیں چل رہی تھی, موومنٹس چل رہی تھی, ان کو شاید کلائمیٹ کا ایک نام نہیں دیا گیا تھا, لیبل نہیں کیا گیا تھا کلائمیٹ سے, بٹ بیکاز پیپل ور ٹاکنگ اباؤٹ لوکل ایکالوجیز اور اپنے علاقے کے ہی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ کیا گیا تھا, لیکن وہ لنک نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ یہ جو جن کو وہ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہوں یا ڈیزاسٹرز ہو رہے ہوں یا ایونٹس ہو رہے ہوں. تو یہ کیونکہ یہ اٹ از اسٹل a very gray area when a disaster can be labeled as an environmental induced disaster. تو یہ اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اور یہ میں نے تھوڑا بہت کنفرم بھی کیا اور لوگوں سے جو انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں, کہ واقعی ایٹ لیسٹ ان سندھ بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا, موومنٹس چل رہی تھیں, they were not given those names, لیکن ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ maybe they were related and they were talking about environment, about climate change. جیسے میں بات کر رہی تھی تو دانش مصطفیٰ نے کہا کہ آپ بالکل ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ہے, جو سندھیانی موومنٹ, سندھیانی تحریک چلی تھی. پھر جب کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات ہو رہا تھا وے بیک, اس وقت بھی جو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے جن کو کافی زیادہ پولیٹیسائز بھی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ اس کو لیا, وہ پولیٹیکل پارٹیز تھی, مگر اس وقت بھی پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ ساتھ میں ایکیڈیمشینز اور جرنلسٹ اور اسکالرز اور لٹریری لوگوں کو بھی وہ لوگ لے رہے تھے, اور وہ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے اور ان کو لے کے وہ چل رہے تھے. So I think those were really good times as far as movements were concerned, because وہ ضروری نہیں تھی کہ وہ صرف ہی وائلنس کی طرف چلی جائیں, اور وہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ how did those people manage to get thousands of people on the road, and اس کے اوپر بات کرتے رہے, کتنے ڈیکیڈز تک اس پہ بات ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. تو جب میں اس کو دیکھتی ہوں اور آج کل کی اربن موومنٹ کو دیکھتی ہوں, جو کہ جس کے I'm so happy that عادل is here, and یہ لوگ کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان گیٹنگ, مجھے پتا ہے کہ ان کے لیے کتنی ڈیفیکلٹی ان گیٹنگ ینگ پیپل آؤٹ آن دا اسٹریٹس, اور تو وہ والا سفر سے لے کے اور ابھی آج جو ان بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے ٹو گیٹ اے کریٹیکل میس آن دا اسٹریٹس, اس کے لیے پہلے والا زیادہ وہ شاید دور آسان تھا, جو کہ وہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کی وہ لوگ بہت سارا کریٹیکل میس بہت سارا آ جاتا تھا, لیکن اس کی اویئرنیس اتنے جلدی پھیلتی نہیں تھی. آج کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایون ود اے اسمالر کراؤڈ آپ آن لائن اینڈ تھرو سوشل میڈیا آپ اس کو بہت بڑا کر کے بتا سکتے ہیں. سو بوتھ ہیو دیئر pros and cons, so I don't want to say کہ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے, but obviously there are many things that the young people can learn from the past movements. عادل نے بات کی تھی climate justice کی, and I am so interested in that because everything is to do with climate justice. He is the future generation. He wants justice. ہم جو لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, and we have to, ہمیں retribution کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ٹائم آ گیا ہے کہ دا نیو جنریشن شوز اس کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو اگر ہم روک نہیں سکتے تو ہم اس کو منیمائز تو کر سکتے ہیں. منیمائز اسی طرح ہو سکتا ہے, if you ask me, and I'm open to discussion with anybody, and we can all, this is a knowledge forum, we can all agree to disagree also, but جو مجھے دکھتا ہے کمی ہماری پاکستان میں جو موومنٹ, یہ کلائمیٹ موومنٹ, is that we are unable to connect the dots. We are unable to connect with other people who are fighting or taking up issues which are not directly climate change, but we should be doing that, because ایک دوسرے کا جب ساتھ اور سہارا ملے گا تو impetus ہوگا, تو پھر ان کی بھی موومنٹس پہ میں وزن آئے گا اور ہماری جو کلائمیٹ موومنٹ ہے اس کو بھی وزن ملے گا. اور اس کے اور
or obviously because climate is going to affect everyone, there are no boundaries कि भाई इन लोगों को नहीं होगा या इन लोगों को सिर्फ होगा या साहिल की तरफ जो रह गए हैं उनको होगा, ऐसे तो होगा नहीं, होगा तो सबको नुकसान होगा, तो सभी को साथ लेके चलना है और सभी को साथ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे I would like कि ये this shouldn't be a one-sided thing जिसमें मैंने एक पेपर लिखा है और मैं उस पेपर के बारे में बोलती जाऊं, but I would like कि I should stop now and let's have a Q&A or anybody else wants to say something, so please it would be nice to hear, and if somebody has read my paper then it would be very nice to get a feedback from you all. ठीक है, बहुत शुक्रिया जोफिन। ये बिल्कुल, क्योंकि लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये सर्कुलेट किया था, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से काफ़ी सारे अभी हमारे साथ हैं, मगर फिर भी ये इसको हम दोबारा सर्कुलेट कर देंगे, तो फिर अगर कोई नेक्स्ट कोई इवेंट होगा तो वो उसके हवाले से वो, अगर आज जो आपने बात की वो काफ़ी उसमें वर्थ है, तो उस पर भी लोग बात कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मैंने रिक्वेस्ट की थी नासिर मंसूर से, और नासिर मंसूर ट्रेड यूनियन के लीडर कहते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की जो भी ट्रेड यूनियन है उसमें काफ़ी एक्टिव हैं, और उनको लकीली उनको चांस मिला था कि वो ग्लासगो में जो COP 26 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26, तो उसमें उन्होंने शिरकत की। तो क्लाइमेट मूवमेंट के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटी हुई, और बल्कि मैं इनको फेसबुक पे देख रहा था कि इन्होंने भी खुद उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया। और तो अब ये है कि मैं कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता, मगर चूंकि थोड़ा सा हमारा लेट हुआ था स्टार्ट टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो सभी स्पीकर जो भी अभी बोलेंगे नेक्स्ट तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम जितना भी बाद में फिर हम डिस्कशन में मजीद टाइम ले लेंगे, मगर ये कि अगर 8-10 मिनट में वाइंड अप कर दें तो शुक्रिया सबका। तो नासिर साहब आप अपना माइक खोल सकते हैं। हाँ, शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं द नॉलेज फोरम के दोस्तों का और खुसूस तौर पे शुजा का शुक्रगुजार हूं कि बात करने का मौका दिया, और यहाँ नईम कुरैशी साहब, ये मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि उनको सेहत हो, जो कोविड के दौरान उनको प्रॉब्लम आए हैं उससे ठीक हो। जैसे आपने बताया, और मुझे खुशी है कि मैं फॉर्चुनेटली जो है मैं हिस्सा था COP 26 का, और मैं जो जर्मन हमारी कॉमरेड्स हैं वहाँ की द लिंके पार्टी और उनकी जो रोजा लग्जमबर्ग ग्रुप है उनका मैं शुक्रगुजार था कि उन्होंने डेलीगेट मुझे बनाया। वहाँ पे 120 हेड जो गवर्नमेंट्स के थे वो शरीक थे, कोई 30,000 के करीब डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर थे, और ये सारा प्रोसेस है जो तकरीबन 1992 में ब्राजील से शुरू हुआ, और जब ये शुरू हुआ था तो 154 के करीब ममालिक थे जिन्होंने इसको साइन किया। उनमें पाकिस्तान भी इनिशियली साइन करने वालों में, और 1997 में 1994 में जब बेनज़ीर साहिबा की आज यौम शहादत भी है, तो ये बेनज़ीर साहिबा ही थी जिन्होंने जो है ये COP जो है जो कंट्रीज ऑफ पार्टीज था, ये इसको जो है रेटिफाई किया उनकी गवर्नमेंट ने, और अब जो है इसको रेटिफाई करने वालों में तकरीबन 197 ममालिक शामिल हैं। और माहौलियात का इशू जो है, इसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज और इस पे जो बात हो रही है, इस पे स्टेट के लेवल पे भी बात हो रही है, और जो है हमारा जो पीपल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से भी इस पे बात हो रही है। और इसके ऊपर जो अगर आप ये ग्लासगो की बात करते हैं तो उसमें दो लिहाज से बात की। एक तो इशू ये था कि जो गवर्नमेंट्स थी, जो स्टेट्स थी, उन्होंने वहाँ एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है कि हर मुल्क जो है अपना ये बताया कि वो क्या क्या उसने करना है, वो एक सेट एजेंडे के साथ आए थे। और वो तो मैं ये समझता हूँ कि इनसाइड ऑफ द ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर जो गवर्नमेंट लेवल स्टेट लेवल पे था, तो ये इट वाज अ फेलियर एज ऑल अदर फेलियर्स। जिस तरीके से वो पिछले 30 साल से जो COP होता आ रहा है उसमें ये एक और फेलियर था, और इन्होंने जो उसकी बेस है उसके ऊपर बात करने की कोशिश नहीं की। और ये बहुत बड़ा इशू
یہ تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج از چینج ود دا سسٹم چینج. اگر آپ سسٹم چینج کی بات نہیں کرتے تو از لائک اے گارڈننگ ہے صرف, ہے نا. تو اس میں ایک کچھ پچھلی ساری جو باتیں ہوئی تھیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ کمٹ کیا گیا تھا اس میں جو ہے ڈینمارک میں جو کاپ 15 ہوا تھا 1990 میں, تو 2009 میں, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں 70% مور دین 70% کاربن امیشن کے یہ جو ذمہ دار ہیں, یہ جو ہے $100 بلین جو ہے 2000 پر ایئر 2020 سے یہ دینا شروع کریں گے. لیکن یہ 2021 میں بھی وہاں پہ جو ٹریڈ یونین, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ اور جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, ولنریبل جو کمیونٹیز ہیں, ان کے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو ہے $100 بلین جو ہے وہ کہاں پر ہیں. وہاں پہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس دفعہ اب یہ کہا, اسٹیٹس نے جو خصوصی طور پہ جو انڈسٹریلائز ملک ہیں, انہوں نے کہا جی 2025 سے جو ہے ہم یہ دینا شروع کریں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ جو بات انہوں نے وہاں کی ہے اس کو یہ پورا کر سکتے ہیں. گلاسکو میں 3-4 ایشو بہت امپورٹنٹ آئے. ایک تو فوسل فیول جو ہے اس کے استعمال کے اوپر اور اس کی جو ہے اس کو کٹ کرنے پر, اور جو ہے زیرو کاربن کی جو بات ہوئی تھی اس کو انہوں نے بہت جس کو آپ کہتے ہیں ریفریز کیا اور اس کو نیٹ زیرو کا نام دیا. نیٹ زیرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں ان کو آپ کتنا جو ہے آپ کاربن جو ہے استعمال کریں, کتنا فوسل فیول استعمال کریں گے, کتنا کاربن جو ہے آپ جو ہے فضا میں چھوڑیں گے, اور کتنا جو ہے اس کو آپ سک کریں گے, کس کا کتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس بیلنس کا نام انہوں نے جو نیٹ زیرو کے نام سے اس کو دیا, جو بالکل جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ زیرو والی جو بات تھی. ناصر صاحب آپ کی آواز رک گئی ہے, کنیکشن کا دائرہ آج وہ جی ہلو جی ابھی شروع ہو گئی آواز آپ کی, بالکل. اوکے, تو یہ جو نیٹ زیرو ہے از اے فراڈ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام بڑی جو حکومتیں تھیں یا اسٹیٹ تھی انہوں نے نیٹ زیرو جو ہے یہ ریئل زیرو نہیں ہے اس پہ بات کی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو اس کے اندر اٹھا. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو گلاسکو میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 5 جو نومبر کو مور دین 50,000 یوتھ فرام آل اوور دا ورلڈ وہ وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کیا, ایک بڑی جو مارچ کیا جس میں یہ سارا کیپٹلزم اور یہ جو کنٹریز ہیں انڈسٹریلائز کنٹریز اور اسٹیٹس جو ہیں ان کا جو رویہ اور ان کا جو انوائرمنٹ کے بارے میں نقطہ نظر ہے اس کو کنڈیم کیا اور وائبرنٹ تھا. اور بعض جگہوں پہ تو بالکل آرمی نے آ کے بعض گروپس کو وہاں پہ کنٹرول کیا اور ان کو بالکل اس مارچ سے انہوں نے کاٹا. اور اس کے بعد ٹھیک دوسرے دن جو ہے 6 تاریخ کو نومبر کو اس سے بھی بڑا مور دین 100,000 لوگ شامل ہوئے. اس کے اندر اراؤنڈ 60% ویمنس تھیں, اور فیمنسٹ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انوائرمنٹ کا اس کے اوپر انہوں نے بہت قوت کے ساتھ اس کے اوپر کیا. اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ جو ریلی جب وہ مارچ شروع ہوا اس وقت ٹیمپریچر مائنس تھا اور جو ہے ایک قسم سے آئس ٹائپ کی اور ایک ونڈ جو ہے وہاں پہ چل رہی تھی. میں نے جو امبریلا اٹھایا ہوا تھا اس کی ویبس جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, اتنی تیز ہوا تھی. اس کے باوجود لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا ینگ, ان کے میں نے پوچھا یہ بچہ کتنی عمر کا, اس نے کہا 3 مہینے کا بچہ ہے. میں نے وہ بھی دیکھا, اور میں نے وہاں پہ 100 سال سے اوپر کی کے بوڑھے عورتیں اور ان کو بھی چیئر کے پہ بیٹھا اس ریلی میں شرکت ہوتے. جو ریلی 11 بجے شروع ہوئی وہ رات کو 9 بجے اس پارک کے اندر پہنچی جہاں پہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. تو اندر جو کچھ ہو رہا تھا, وینیو جو تھا وہ اینٹی پیپل, اینٹی جو ہے پوری زمین جو ہے اس کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی, اور باہر جو تھا لوگ پیپلز کی وائس کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے. اب آپ یہ دیکھیے $100 بلین جو ہے یہ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے, لیکن فوسل فیول کے جتنے کارپوریٹس ہیں
اور ان کو سبسڈی جو اسٹیٹس دیتی ہے پر ایئر وہ 6,000 ارب ڈالر جو ہے ہر سال ان کو دیتی ہے. ملٹری پہ تقریباً 2,000 ارب ڈالر جو ہے ڈیلی خرچ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سیریس ہے. خود ہماری حکومت پاکستان میں جس طرح ابھی ہمارے ینگ دوست نے بات کی کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں تباہ ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے دنیا کے 7 یا 8 موسٹ ولنریبل ریجنز اور کنٹریز میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا جو وہاں پہ پیویلین تھا, پاکستان کے جو لوگ گئے ہوئے تھے, وہاں کا مشیر اور جو منسٹر تھا وہ آپس میں لڑ پڑے, اور ایک تو شاید درمیان میں بھی چھوڑ کے آ گیا. اور میرا اپنا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں پیویلین پہ وہاں گیا تو جو بیٹھے ہوئے تھے بیوروکریٹس وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس ہوٹل سے کہاں جانا ہے, ہمیں رات کو کہاں کھانا کھانا ہے, کہاں گھومنے کو جانا ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان کے جو ساحلی پٹی ساری تباہ ہو رہی ہے, سمندر چڑھ رہا ہے, انڈس ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے, کوئی 3 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ ہماری تباہ ہو گئی ہے. یہ فصلوں کا سب سے بڑا جو انوائرمنٹل یہ جو ہے آپ کا چینج آ رہا ہے, پیٹرن جو چینج ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ میرا دیہات سے تعلق ہے تو سارا ہماری جو ہے فصلوں کی تباہی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. پچھلی مرتبہ کاٹن جو ہے ساری جس کے نتیجے میں پوری سپلائی چین جو ہے ہماری کاٹن کی, اس کے اوپر اس کے اثرات پڑے. انڈیجنس کمیونٹی جو ہے, میں تھر کے اندر میں کام کرتا ہوں, ٹریڈ یونین بنانے کی وہاں کوشش کر رہے ہیں. تھر میں جو کول نکل رہا ہے, لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے, وہاں یونین بنانا اسی طرح ہے جیسے آپ جو ہے کوئی, آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ را کے لیے وہاں پہ کام کرتے ہیں. انڈین جو ہے کسی اس کے لیے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہے, اتنا خوف وہاں پہ پیدا کیا جا رہا ہے, ماحول کو وہاں پہ تباہ کیا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جیسے عطا آباد جھیل بنی, عطا آباد جھیل کو لوگ اب گلیمرائز کرتے ہیں, لیکن یہاں کا پورا گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا. ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر یہ عطا آباد جو ہے اگر انڈیا کی فوج آ کے اس پہ قبضہ کرتی, ایز اے سوسائٹی ہمارا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا؟ لیکن ہمارا اب ری ایکشن جو ہے, عطا آباد کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا, غائب ہو گیا, ہمارا ری ایکشن اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. جس طرح بھی یہ کہا کہ انوائرمنٹ کے ایشو کو ابھی بھی نہیں لیا جا رہا. ہمارے یہاں عمران خان نے ابھی جو ایک پالیسی دی اور جس کے اوپر اس نے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں نئے کول کے پلانٹس نہیں لگائیں. ایک بات انہوں نے کہی, اور انہوں نے کہا کہ 2030 تک جو ہے ہماری 60% ہماری انرجیز جو ہے وہ ہم پروڈیوس رینیویبل جو ہے ریسورسز سے کریں گے. اور یہ کہا کہ 30% ہم نیو وہیکلز جو ہے اس کو الیکٹرک وہیکلز ہم کریں گے. یہ بات تو انہوں نے کہہ دی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے. اس کام کے لیے تقریباً $101 بلین جو ہے 2030 تک پاکستان کو ضرورت ہوگی, اور تقریباً $60 بلین جو ہے ہمیں 2040 میں ہمیں مزید اس کی ضرورت ہوگی. یہ پاکستان جیسا ملک جو $66 بلین کے لیے اس نے پوری ملک کی اکانومی بیچ دی ہے, 20-22 کروڑ لوگوں کو بیچ دیا ہے. ہمارا پورا اسٹیٹ بینک جو ہے امریکہ کے انہوں نے ہاتھوں میں دے دی ہے. اور یہ جو ہے ابھی $1.5 بلین جو آئے ہیں, یہ اس کے لیے کووڈ کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کھا گئے اور اس کا جواب دینے کو تیار نہیں. ایک ایسی کرپٹ اسٹیٹ, اور کرپٹ اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ کرنا, یہ ایک فضول بات ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور یہ تو یہ نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے پاکستان کا آپ سے بات کی, بالکل اسی طرح دنیا کے جو انڈسٹریلائز ملک ہیں اور جو اسٹیٹس ہیں, دے آر ناٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اس کے لیے جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم ٹریڈ یونین کے ایشو کو اٹھاتے ہیں, جس طرح ہم پولیٹیکل ایشو کو اٹھاتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہمیں انوائرمنٹ کے ایشو کو اپنے تمام ایشو کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہے تعلق جو انڈسٹریل گلوبل یونین سے ہے, وہاں ہم نے انٹروین کیا, کیونکہ یہ ٹرانزیشن جو ہے, یہ جو کلائمیٹ ٹرانزیشن ہے, اس کے اندر جو کیا جا رہا ہے یہ جسٹ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں فوسل فیول سے ہم نے ٹرانسفر ہونا ہے, دوسری طرف جانا ہے, تو اس کے لیے ملین پیپلز جو ہیں, لوگ جو ہیں, ورکرز جو ہیں, وہ اپنی جابز آئے گی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ناصر صاحب. ابھی آپ جی جاری رکھیں بھلے, مگر بس میں ختم کر رہا ہوں. انوائرمنٹ کو جب تک یہ جسٹ نہیں ہوگا اور وہ پیپل نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضول ہے. یہ صرف وہاں پہ ایک نعرہ لگ رہا تھا, بلا 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 بلا, تو یہ
یہ جو ہے سارے حکمران جو ہے یہ بلا 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 ہی کرتے رہیں گے. وہاں ایک بہت زبردست جو ایک گیت تھا, ایک انٹرنیشنل وہ وہاں پہ کمیونٹی سے تھی, ان کا تھا نیمو باسی ان کا نام ہے, ان کا ایک گیت تھا, وہ خواتین عورتیں وہ بہت پورے اس کے اندر وہ گایا جا رہا تھا, جس کے اندر میں اس کے 3 ایک صرف مصرے دیتا ہوں جو پورا جو ہے اس کو وہ کرتا ہے, اور اس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ یہ کہتے تھے oil in the soil, tar sand in the land, oil کو oil in the coal, oil in the hole, oil soil, tar sand in the land. یہ جب تک نہیں ہوگا اور اس وقت تک جو ہے یہ جو ہے ہمارے ہاں یہ معاملات چلتے رہیں گے, اور اس معاملات میں سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ ہمارے ہاں جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اس کے اوپر جب تک نہیں جوڑیں گے چیزیں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ رہیے گا کافی آپ نے, بلکہ آپ نے اگر یہ والا جو سانگ کا بتا رہے ہیں یہ اگر ریکارڈ کیا ہو ویڈیو تو وہ پھر آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, میں آپ کو دے دوں گا. جی جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اب یہ میں تھوڑے کچھ ساتھیوں کو میں ریکگنائز کرنا چاہ رہا تھا. یاسر نے ہمیں جوائن کیا. یاسر بھی کلائمیٹ موومنٹ میں کافی ایکٹیو ہے, جو پچھلی ہوئی تھی 2019 میں. شجاع, میں ایک بات صرف کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بات شجاع. جی جی, میں نے آرٹیکل اس سارے پہ لکھا ہے. جی جی, یہ میرا ہے کوئی میرا 3.5 پر ہے. تو میں یہ کچھ اس کو میں فائنل کر رہا ہوں, تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اس کو. جی جی, ایک ہم نے گروپ چھوٹا سا بنایا ہے واٹس ایپ پہ, اس کو اگر ہم باقی ساتھیوں کو بھی شامل کر دیں گے, اس میں ایڈ کر دیں گے, تو پھر اس میں آپ شیئر کر دیجیے گا, یا ویسے مجھے بھیجیے گا, میں شیئر کر دوں گا. بہت بہت آپ رہیے گا ادھر ہماری میٹنگ میں. تو جسٹ میں کچھ ساتھیوں کو ریکگنائز کرنا چاہ رہا تھا جو خاص طور پر اس میں کافی ایکٹیو ہیں انوائرمنٹ موومنٹ میں. اچھا, ہماری ساتھی زہرا بھی ہیں. زہرا ویسے تو ناصر صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہے, مگر انہوں نے ویمن ہوم بیسڈ ویمن ورکرس کی ایک فیڈریشن بنائی ہے, اور کافی ایکٹیو ہیں جو خاص طور پر ویمن ورکرس ہیں ان میں. اسی طرح ہمارے ساتھ باقی تو اکرم, اکرم خاص کے لیے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں خاص طور پر رورل ورکرس کے حوالے سے, اور انٹیریئر میں کام کرتے ہیں نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں. سفینہ جاوید بھی ہے ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ کچھ ساتھی جن کو میں ریکگنائز کرنا چاہ رہا تھا, ان کو ویلکم. اب عافیہ, اوور ٹو یو. عافیہ ہے نا؟ جی شجاع, بہت بہت شکریہ. ویلکم. اور اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرے کہنے کے لیے تو بہت کم چیزیں ہیں, سوائے اس کے کہ دیکھیے اب آپ خود دیکھیے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا سارا جو ڈسکورس ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے. کہ پہلے وہ ایک سائنس بیسڈ ایک ڈبیٹ ہوتی تھی کہ یہ آیا ہے یا نہیں, اور اس میں پاکستان کی حد تک یہ ڈیبیٹ بہت جلدی سیٹل ہو گئی, کیونکہ پاکستان میں تو اس کے اثرات ہمارے لوگوں کے اوپر, مختلف علاقے کے لوگوں پہ اپیرنٹ ہونا شروع ہو گئے. چاہے وہ آپ کے شمالی علاقہ جاتے ہیں جہاں پہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آیا. ہماری ساحلی پٹی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے جو ایک ڈیزرٹیفیکیشن کا پروسیس ہے, جو کہ ہمارے ایسے علاقے جہاں پہ آپ کی زرخیزی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہماری جو بارشوں کا ایک نظام ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اور کئی ایسے علاقے جہاں پہ پہلے بارشیں ہوتی تھی وہاں پہ اب پانی کی کمی آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے, یا کم از کم اس سیزن میں نہیں ہو رہی. پھر ہمارے یہاں اور جو اس سے یہ تو ایک وہ بگ پکچر ہے نا, بگ ٹکٹ آئٹم ہے ہمارے یہاں جو کلائمیٹ تھریٹس کے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کراچی میں 2015 میں جس طرح سے ہیٹ ویو کا سامنا کیا ہم نے, فاگ اسماگ جو پلینز آف پنجاب کے اندر ہے, وہ کیا ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں یا قدرت ہم سے کسی کی ہمارے اعمال کا بدلہ لے رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں اس میں دونوں چیزوں کا امتزاج ہے. سو ہمیں بہت سی چیزیں کلائمیٹ میں جب ہم نے ان چیزوں کو مان لیا کہ ہاں یہ ہیں, اور دنیا میں بھی جو انڈیکسز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ متاثر ملک کے طور پہ مان رہے ہیں, تو پھر جو بات چیت ہے وہ لامحالہ منصفانہ حل کی طرف
हमें मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं इसमें जो आपके इमिशंस कट्स हैं ये सब हैं वो और चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उनको इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम जो असरात हैं उनको और असरात के जो तदारुक के लिए काम होना है उसको आप एक इंसानी शक्ल नहीं देंगे, एक ह्यूमन फेस नहीं देंगे, उन कम्युनिटीज़ को ह्यूमनाइज नहीं करेंगे जहाँ जिनके ऊपर इसके असरात हो रहे हैं, तो फिर आम लोगों के साथ उसका कनेक्ट नहीं होता। अब जैसे आदिल ने बात की और जिस मामले में वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कराची में डेमोलिशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल की जो बारिशों में अर्बन फ्लडिंग के बाद, और उसमें मसवार करने शुरू की गई वो बस्तियां जो कि नालों के, जो कि हमारे नेचुरल ड्रेन्स थे कराची के, उनके आसपास आबाद थी। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ क्लाइमेट और उसके हवाले से देखें कि ये हमारा नेचुरल हाइड्रोलॉजी ये थी और इसका इतना ये रास्ता रोक देना गलत था और इसको हमने दोबारा उतना चौड़ा करना है, तो उसका ह्यूमन फेस नहीं है। उस ह्यूमन फेस को जानने की खातिर हमें हर सूरत में उन लोगों की तरफ ही देखना होगा जो कि मुतासिर हो रहे हैं इस तरह की हल, जिसको हल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो उससे पहले वो जो हल से पहले तो एक मसला था ना, किसी मसले को हल किया जा रहा है, तो वो मसला जिस तरीके से शुरू हुआ और इस नहज पे पहुंचा कि अब इस कदर एक एक्सट्रीम किस्म के हल की तरफ जा रहे हैं जो कि हल नहीं है। वो हल आपका एक सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल हल होगा। इंसान के ऊपर उसका क्या असर है, क्या उसके ऊपर जो वहां पे इंसान बसते थे वो क्या कोई मस्बत असर है, तो वो हम देखते हैं नहीं है। और इसको अगर हम थोड़ा सी देर के लिए इंसान से भी थोड़ा सा अलग करते हैं, तो जो आपने डेमोलिशन की है अभी, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे मुझे खुशी है कि कराची अर्बन लैब के लोग हैं, तौहीद भी मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि वो भी इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मुझे अभी ऑडियंस में डॉक्टर नौशीन भी नजर आई थी। सो इसमें डेब्री का भी एक रोल है आपके पोल्यूशन बढ़ाने में, और उन चीज़ों के एक जगह पे पड़े रहने से भी जो मस्मार चीज़ें हैं उनसे भी आपकी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इजाफा होता है। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को अगर हम अलग अलग भी देखें, और पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं जाके नेक्सस होता है, लेकिन बिल्कुल उसका जब आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो उसका इंसानों के ऊपर ही असर हो रहा होता है। एक चीज ये, दूसरा हीट वेव को हम जब देखते हैं तो एक तो हमारी जिस तरह से शहर आबाद हैं, और वो जिस तरह से शहर आबाद हैं उसने उस एक मौसमी एक तब्दीली को, उसके असरात को कहीं ज्यादा शदीद कर दिया। उस चीज की तरफ भी नजर डालें कि ये क्या हमारा, जिस तरह से हम अपने उन तबकात को जो कि कराची की कच्ची आबादीज में रहते हैं और वो इस शहर की अक्सरियत हैं, उनके लिए हमने क्या मौसमी तब्दीली के असरात से बचने के लिए कोई काम किया, कोई उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग की क्या? जो एक नेट जीरो, जो कि बिल्कुल सही कहा नासिर ने कि ये एक बज़ वर्ड है, क्या उससे आगे बढ़ के इसको कुछ अमली तौर पे हम उस तरफ जाएंगे कि हमारी बिल्डिंग के मटेरियल्स क्या बदलेंगे, क्या हमारी बिल्डिंग्स या जो लिविंग स्पेसेस हैं क्या हम उनको तब्दील करेंगे? अगर वो सब हम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत जो है वो एक तरह से लाहासिल किस्म की एक बस गुफ्तगू रहेगी। उसके आपको जो क्लाइमेट जस्टिस अगर हम उसको एम के तौर पे रखते हैं तो हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां तक क्लाइमेट मूवमेंट्स का ताल्लुक है, तो जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के अल्फाज से नाशनास होने के बावजूद हमारे यहाँ इस किस्म की अवामी तहरीकें मौजूद हैं जिन्होंने उन असरात के खिलाफ, उन असरात के जो लोगों के ऊपर हो रहे हैं उसके खिलाफ तहरीक उठाई है। जोफी ने सिंधियानी तहरीक का जिक्र किया था, बहुत एक वाइब्रेंट किस्म की वो तहरीक थी। वो भी वहाँ पे जो असरात उनके लाइफस्टाइल के, उनके लाइवलीहुड के जो मसाइल थे उसके रद्द अमल के तौर पे वो शुरू हुई थी। फिर आप देखिए कि जो फिशर फोक कम्युनिटी है उसकी जो रैलिंग पावर है जिस तरीके से, और उसके अंदर जो आपको इंक्लूसिविटी मिलती है, उसमें सिंधियानी तहरीक तो खवातीन की तरफ से थी, लेकिन हमारे यहाँ जो दूसरी तहरीकें हैं उसमें आपको अगर जेंडर इंक्लूसिविटी की कोई बहुत अच्छी मिसाल मिलती है तो वो आपको पाकिस्तान फिशर फोक की तहरीक से मिलती है। उसमें खवातीन बहुत सरगर्म अमल हैं।
اچھا اسی طریقے سے اگر آپ دیہی علاقوں میں جائیں سندھ کے, کیونکہ میرا زیادہ تر جو وہیں پہ انٹریکشن ہے, انفارچونیٹلی میرا شہری سندھ سے اتنا زیادہ میں نے وہاں کے مسائل کو اتنا نہیں سمجھا یا جانا ہے جتنا میں نے دیہی علاقوں میں جا کے دیکھا ہے. وہاں پہ پانی, مطلب عورت اور پانی کا جو ایک چولی دامن کا ساتھ ہے, اس کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں اس میں پھر جب خواتین نے آواز بھی اٹھائی, تحریک بھی چلائی, تو خواتین کو مینجمنٹ دے دی گئی خواتین کو کچھ علاقوں میں, اور انہوں نے وہاں پہ اس کو بہت بہتر طریقے سے, جو کہ ایک ٹیکنیکل چیز سمجھی جاتی تھی کہ آپ کی جو واٹر کورسز ہیں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک آل میل ڈومین ہوتی تھی. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو سیڈا کے اندر بھی خواتین ہیں, اور اس کے علاوہ اگر صرف ایک ایز اے کیس اسٹڈی آپ اکرم واہ کو دیکھیے, اکرم واہ کی مینجمنٹ کو عورتیں چلاتی ہیں, اور یہ پورے اس کا نظام جو نہری نظام ہے اس سے جو جڑا ہوا ہے اس کو خواتین اس کو مینج کرتی ہیں کہ کس کے پاس پانی جانا چاہیے, کتنا جانا چاہیے, کب جانا چاہیے, یہ تمام چیزیں وہ ایڈ کرتی ہیں. تو ہماری جو بھی تحریکیں ہیں ان کو انکلوسیو ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کو پر اثر ہونے کے لیے. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے, بلکہ کچھ عرصہ پہلے کیا, وہ تو ابھی بھی آپ کو, میرا تو بہرحال وہ بلڈ پریشر ہائی کرتی ہے کہ میں اگر اے ٹی ایم سے جا کے پیسے بھی نکالنا چاہوں تو سب سے پہلے اسکرین پہ ابھی تک ڈیم کی اب فنڈ اپیل آتی ہے. خدا جانے وہ کب کس طریقے سے, یا تو کوئی ہمارے یہاں پہ لائرس آتی ہیں وہ کوئی پٹیشن فائل کریں کہ یہ چیز اب ایک بیڈ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یہ ہمارے جو ہے نا ایک ماضی کا حصے کے طور پہ ہو جانی چاہیے. ابھی دوبارہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آنی چاہیے, ہماری نظر کے سامنے ڈیم فنڈ کی اپیل. تو اس ڈیم بننے کے لیے جو کچھ وہ ایک تحریک ہو رہی تھی اس پہ ینگ لڑکے لڑکیاں, اس میں یہ نوجوان جو ساحلی پٹی سے انہوں نے پیدل مارچ کیا تھا, ٹھٹھا میں انہوں نے جا کے احتجاج کیا تھا, ٹھٹھا سے پھر وہ آگے آئے تھے, اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے وہ ایک کارواں جس طریقے سے ایک زور پکڑتا گیا, تو ہمیں ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. تو یہ تحریکیں وقتاً فوقتاً اٹھتی آئی ہیں, اور اس کے بعد اب جو ہمارے شہری علاقے میں بھی یہ تحریک بہت ہی ایک پر امید ہے. جس طرح سے کراچی بچاؤ تحریک ہے, آپ کی انڈیجنس رائٹس الائنس ہے, جس طریقے سے یہ پش بیک کرنا چاہ رہی ہیں, تو یہ پش بیک بھی جو ہے یہ اویئرنیس ریزنگ بھی کرتا ہے, یہ آپ کے اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتا ہے, یہ ٹرانسپیرنسی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر لیجسلیشن کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ سندھ میں تو اس کی ایک ہسٹری رہی ہے اس طرح کی تحریکوں کی, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں خوش آئند بات ہے. کلائمیٹ مارچ ابھی جس پہلے بھی ہوا تھا, کلائمیٹ مارچ وہ گلوبل ایک ڈیٹ تھی, اس پہ بھی ہوا تھا 2 سال پہلے, اس کے بعد کووڈ کے زمانے میں تو وہ نہیں ہوا. لیکن ابھی ریسنٹ ایک کوشش ہوئی تھی کلائمیٹ مارچ کو, جس میں وہ وہاں تک نہیں ان کو پہنچنے دیا گیا تھا جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے. تو اس کی جو بھی وجہ ہوں, لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ اتنے مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ تھے جو کہ اپنی اسی طرح کے حقوق کی بات کر رہے تھے, جو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے کلائمیٹ جسٹس اور انوائرمنٹل جسٹس کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہیں. تو خوشائند بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے, پانی کے ہمارے مسائل کے اوپر بھی آواز اٹھ رہی ہے, اور اس میں مختلف رائے لوگ جو ہیں وہ اپنی آوازیں ملا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو ہم گیدر کیسے کریں. جی میرے میں خیال میں اگر ہم سوری, ہاں جی پلیز گو اہیڈ. میں کلوز یہی کر رہی ہوں, میں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کی جو مثالیں ہیں, ان میں ہم صرف وہ ماضی کا سیگا استعمال نہیں کر رہے, آج کل بھی اسی طریقے سے پش بیک ایک آ رہا ہے, ٹرانسپیرنسی کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اسی چیز کو ہم چلیں تو ہم کہیں کلائمیٹ جسٹس کی طرف رواں دواں ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے گولز پا لیں گے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ رہیے گا, آپ کو کوسچنس وغیرہ کے لیے نا, اگر آپ اچھا, میں سوری اس کا باسل کا نام لینا بھول گیا, باسل بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کو چونکہ اب ہمارے 5 اسپیکر ہو گئے تھے, اس لیے ان کو بھی ہم موقع دیں گے کہ وہ کچھ اپنے کمنٹس دیں. اور ابھی جو ہمارے لاسٹ اسپیکر ہیں توحید صاحب,
توحید صاحب ویسے تو کافی ایکٹیو ہیں، خاص طور پر انہوں نے ہمیں لاسٹ ٹائم بھی جوائن کیا تھا اور کافی بہت ہی اچھی انہوں نے تجاویز دی تھیں. تو اوور ٹو یو توحید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسا کہ میرا تعلق کراچی اربن لیب سے ہے اور ہم کراچی اربن لیب کے ساتھ اس وقت کلوزلی جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ایک جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ بھی کیا، جس میں انہی نالوں کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، جس میں کوثر نیازی کالونی جو ہے وہ خاص طور پر اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ 24 آور سائیکل آف اربن رسک کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، اس کے جینڈر پرسپیکٹیو کیا ہیں، اور کس طرح اس سے پھر ان چیزوں سے کلائمیٹ چینج کے ساتھ میں وائلنس اور دیگر معاملات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہم نے کلوزلی دیکھا. اس کے علاوہ ہم ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا وہ طبقہ جس کو ہم غریب یا پسماندہ طبقہ کہتے ہیں، وہ کس طرح سے ہیٹ کو ڈیل کرتا ہے، ہیٹ ویو کے مختلف جو پیٹرن ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. کیونکہ اصل میں ہمارے جو دیکھنے میں اس وقت یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگ کلائمیٹ چینج کو اس طرح تو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی موسم میں تبدیلی تو ہو گئی ہے، سردیوں کے جو کہہ لیں سیزن ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، گرمیوں کا سیزن جو ہے وہ بڑھ کے 8 to 9 منتھ پہ چلا گیا ہے. لیکن اس کو باقاعدہ طور پر جو نام دینا یا ٹرم دینا کہ جی یہ کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ ابھی تک اتنی زیادہ لوگوں میں اویئرنیس اس کی نہیں آئی ہے. اگر ہم شہر کراچی میں جہاں تک چونکہ کلائمیٹ موومنٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی میں چونکہ درختوں کو ہم نے بہت ہی بے جا انداز میں اور بہت ہی کہہ لیں بہت تیزی سے جو ہے وہ درختوں کو کاٹا اور اس کی جگہ پر ہم نے کنکریٹ کی بلڈنگز بنائیں، جس کی وجہ سے شہر کراچی میں ہیٹ ویو جیسے واقعات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئے اور 2015 کی ہیٹ ویو کو بھی ہم نے بھائی دیکھا. صاحب اگر تھوڑا سا مائک کے قریب آ کے بولیں تو وہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے جی آپ کی. جی پلیز سر. تھینک یو. اچھا جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی. تو درختوں کی کٹائی سے جو کراچی میں چونکہ رہائش کی جو ایک پرابلم ہے اس کی وجہ سے ہم نے بلڈنگز بنائی اور جو گھروں میں آنگن ہوا کرتے تھے ہم نے وہ آنگن ختم کیے. تو ان آنگنوں کے ساتھ جو ہے وہ درخت بھی چلے گئے اور آج جو ہے پھر شہر کراچی میں ہیٹ ویو کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. 2015 میں ہم نے ہیٹ ویو کا سامنا بھی کیا. اسی طریقے سے صرف شہری جو کہہ لیں اس کو فوکس نہیں کیا جاتا اس میں، بلکہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈس ڈیلٹا کے ساحلی علاقوں میں سمندری مداخلت کی وجہ سے اگر ہم ایک بہت رف آئیڈیا کریں تو ہم کہتے ہیں 1 ملین لوگ جو ہے وہ کراچی کی طرف آ چکے ہیں اور کراچی میں مختلف جو ہے وہ آبادیوں میں آ کر جو ہے یہاں پر ایبزارب ہو گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شہر میں جو شہری سیلاب کا سلسلہ ہے اس سے نالوں کے اطراف میں مختلف طرح کی بے دخلیاں سامنے آئیں. پھر بحریہ ٹاؤن کے اطراف میں جو زرعی زمینیں اور کہہ لیں آپ کی جو پرائمری ایکٹیویٹیز تھیں وہ ختم ہوئیں اور جو انڈیجینیس جو کمیونٹیز تھیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا. اسی طرح ماہی گیر برادری کے مختلف ایشوز سامنے آئے. تو یہ تمام پر علیحدہ علیحدہ موومنٹ تو بنی اور جیسا کہ عافیہ نے اور دیگر نے بتایا کہ بالکل ان کو شاید وہ نام تو نہیں دیا گیا جو موسم کی تبدیلی کے حوالے سے تھا، لیکن آج ہم جب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کلوز نظر آتی ہیں اسی نیریٹو کے جو ہم کلائمیٹ چینج میں بات کر رہے ہیں. تو اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھیں اس وقت چونکہ ہمارے پاس جس طرح ہم جو ہے وہ ویسٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ کلائمیٹ جسٹس کی ضرورت ہے، ہمیں کلائمیٹ فائنینسنگ کی ضرورت ہے. تو ہم جب کراچی اربن لیب کے ساتھ میں ان آبادیوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان غریب آبادیوں کے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے پاس ان موسمی حالات کے مطابق ڈھلنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. ان کے پاس وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اگر گرمی بہت شدید ہے تو یہ جو ہے وہ اس کے مطابق کچھ کر سکیں، یا اگر سردی بہت زیادہ ہے تو ہیٹر کا انتظام ان کے لیے بعض اوقات جو ہے اتنا ممکن نہیں ہوتا ہے، یا ان کے مکانات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ شدید گرمی اور شدید سردی میں جو ہے وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ ولنریبل پاکٹس ہیں. تو جب ہم کلائمیٹ فائنینسنگ کی بات کریں تو ود ان دا نیشن بھی جو ہے وہ ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کریں کہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بلکہ پاکستان میں بھی
سب سے پہلے ہم ان غریب آبادیوں اور ان کے مکینوں کو دیکھیں جو کہ اس کے ایفیکٹ کو جو ہے نیوٹرلائز نہیں کر سکتے، تو ان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو جب بھی ہم موسمیاتی انصاف یا موسمیاتی مالی اعانت کی بات کریں تو سب سے پہلے اس پسماندہ غریب اور کمزور آبادیوں کے حوالے سے بات کی جائے. ایون پلانٹیشن کی جب بات کی جائے تو بھی ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ طریقہ کار، کوئی نہ کوئی میکینزم وضع کیا جائے کہ ملیر، لانڈی، اس طرح کی جو آبادیاں ہیں وہاں پر بھی پلانٹیشن کی جائے. کیونکہ اگر ہم صرف کراچی میں بھی اگر ہم صرف پلانٹیشن کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف ہم ڈی ایچ اے سے شروع کریں اور گلشن پہ آ کے اپنی جو ہے وہ کیمپین ختم کر دیں، تو باقی شہر جو ہے پھر اس کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہے. ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں کہ دیکھیں ہم ابھی اس پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ کس طرح ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اس میں کیا سلسلے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت، حکومت کو قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج سے مقامی افراد جو ہیں، مقامی جو لوگ ہیں، ان کے روزگار، ان کی زندگی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے. مختلف اینگل ہیں اس کے، پھر وہ ایک طویل بحث ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ان کو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اداروں کے درمیان میں جو ڈسکنیکٹیوٹی ہے وہ گیپ تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے طور پر دیگر ذرائع سے جو ہے ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور قدرتی آفات کے مقابلہ کرنا شروع کریں تو شاید ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ویسے جو اس وقت ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ہم اس پر ایک باقاعدہ ایک جو ہے وہ پالیسی بریف پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جیسے وہ مکمل ہوتا ہے ہم وہ بھی شیئر کریں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ توئی صاحب. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. ابھی جو ہے ہم اوپن کریں گے، آپ کوشچن کمنٹس آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ہینڈ ریز کریں تو مجھے آسانی ہو جائے گی اس کو مینیج کرنے میں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، یاسر ہمارے ساتھ ہیں جو کلائمیٹ موومنٹ کے پارٹ رہے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. تو اگر وہ کچھ کہنا چاہیں، مگر بریفلی ریکویسٹ یہ ہے کہ باقی سب دوستوں کے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کمنٹ بھی دینا چاہیں تو پلیز اگر ٹائم کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. جی یاسر. جی تھینک یو. سوری میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو میرے نو کامنٹس پرابلم. تو آپ کا بالکل کمنٹ میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ آپ جی اچھا. تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو آئی تھنک اس کو اوپننیس سے شروع کرتے ہیں. تو جو ہمارا کلچر ہے وہ ہے سیکریسی کا کلچر ہے گورنمنٹ کا. وہ کسی سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سیکریٹ پلانس بغیر پبلک پارٹیسپیشن کے بنے ہوتے ہیں. اس میں ان پٹ جو ہیں وہ پبلک کی بہت ویک ہوتی ہے، اور انفیکٹ پریکٹس یہ ہے کہ پبلک کو ڈیسیو کیا جائے، پبلک سے جان چھڑائی جائے اور اس طرح کی چیزیں. سو آئی تھنک اوپننیس، ٹرانسپیرنسی، یہ all of these things, access to information, all of these go in the favor of the public. تو ہمارے جو کنسرنڈ ادارے ہیں اس میں ایک آپ کا ہے انفارمیشن کمیشن، جو انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہے وہ سپا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے جوائنٹ اسٹریٹجی کہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. کیونکہ جب ہم ایکشنز کی بات کر رہے ہیں، سو وی ہیو ٹو فکس دیز انسٹیٹیوشنز، اینڈ ان انسٹیٹیوشنز کو فکس کرنے کے لیے وی نیڈ پولیٹیکل سپورٹ آلسو. تو وہ پولیٹیکل سپورٹ ڈرا کرنے کے لیے آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ میک اے اسٹرانگ مے بی a few points of demands. Maybe this can be something like the next climate march. Climate اور نیچر ہم بھول جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام نیچر. تو کلائمیٹ چینج کوئی نئی چیز نہیں ہے، اٹس واٹ ویئر وی کم فرام. ہم جنگلات میں رہتے تھے پہلے، پہاڑوں میں رہتے تھے، کیوز میں رہتے تھے. تھینک یو اینڈ سو آن. بس تھینک یو. ساجدہ اندلیب نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پلیز مائک کھول دیں. السلام علیکم. اچھا مجھے آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، اور اپنا تعارف بھی مختصراً کرا دیں. ہاں جی، ساجدہ اندلیب، مائرا فاؤنڈیشن پاکستان سے.
क्लाइमेट चेंज पे क्योंकि हम काम कर रहे हैं वुमेन्स के साथ, और जिस तरह तौहीद ने कहा कि हमारी जो कराची की स्पेशली आबादियां हैं, वहाँ पर हमारे जो घर हैं उनको सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो मैं तौहीद की इस बात से बिल्कुल करती हूँ कि हमें इन लोगों को सबसे पहले समझाने की और बताने की, अवेयर करने के साथ-साथ हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि आम लोग जो कि कराची के अर्बन और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो इस क्लाइमेट चेंज को किस तरह से वो करें, एडजस्ट करें अपने आप को। क्योंकि मसला क्या है कि जब हीट स्ट्रोक आता है तो एक लंबी कतार लग जाती है लोगों की अस्पतालों में, और फिर हमारे पास कोई उसका वे ऑफ नहीं है कि हमने उसको किस तरह से देखना है और किस तरह से लोगों को इसको बचाना है। अब जिस तरह सर्दियाँ, बारिश, पानी, इस सब चीज़ों के लिए हमारे साथ जो मसाइल आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉकेट्स जो कराची के अंदर डिस्टर्ब हैं, वो हैं हमारी कच्ची आबादियाँ, जहाँ पर हमारे घरों का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है इस सारे सूरत-ए-हाल को देखने के लिए। मायरा क्योंकि काम करती है, वुमन लीड ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम कर रहे हैं इस वक़्त बल्दिया में और वेस्ट के एरियाज़ में किचन गार्डनिंग के हवाले से ख़वातीन को वो करने के लिए, ताकि वो अपने घरों के अंदर कुछ थोड़ा-सा एक बेस्ट ऑक्सीजन के लिए वो प्लांट्स को लगाएँ ताकि उनको एक अच्छी ऑक्सीजन, मगर ये हल नहीं है। अभी जिस तरह यासिर ने बात की कि हमें देखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का कि उनकी पॉलिसीज़ वो किस तरह से क्लियर करते हैं हमें, और हमें इस पे बैठना भी पड़ेगा और बाकायदा इस पे बहुत सारा काम करने की हमें ज़रूरत है कि हम एक आम आदमी को इस चेंज के लिए कैसे अवेयर करेंगे, कैसे उसको इस काम के लिए लेकर आएँ कि वो इस टेक्नोलॉजी और इस इन क्लाइमेट चेंज को समझ सके। कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके साथ-साथ, मौसम के साथ-साथ हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन चीज़ें हैं, वो भी तब्दीली का सबब उनको उन सारे असरात हो रहे हैं। तो क्योंकि कराची में आपको पता है सबसे ज़्यादा मसाइल ये हैं कि हमारे जो जितने भी नाले हैं और जो हमारी गंदगियाँ जो केमिकल में वो भी हमें मिल रहा है। जहाँ पॉल्यूशन ऑक्सीजन की है, वहाँ हमारे पास इन केमिकल्स की और इन सारी चीज़ों की भी है। तो हमें इसके लिए साथ बैठना भी पड़ेगा, पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा और अपने काम को भी। जी, बहुत तो शुक्रिया मेरी साजिदा। दी जी, जी। नॉलेज फोरम से जी, थैंक यू वेरी मच दी साजिदा। नॉलेज से जी। यही है कि अगर हम कोई सेटिंग करें। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल आप बल्कि अरेंज करें तो हम लोग अटेंड भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, हम लोग भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कराची कराची की बातें हो रही हैं। हमारे आफ़िया ने तो इंटीरियर का ज़िक्र किया, हमारे साथ अकरम खासकैली हैं। अगर इंटीरियर के जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ ज़िक्र हुआ था कि हमारे सी इंट्रूजन भी हो रही है और इंडस डेल्टा तबाह हो गया है। इंडस डेल्टा एक्चुअली पार्ट है जो जिसका पार्ट कराची भी है, आई मीन ये सारा इंडस डेल्टा में आता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अकरम? जी, जी, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच शुजा साहब, आपने टाइम दिया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर दी नॉलेज फोरम ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल इसका जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ के ऊपर पड़ता है, तो उसी तरह से हमारे रूरल एरियाज़ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है और मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें जो है वो कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जो हम बात करते हैं जब एग्रीकल्चर की और फूड की और लाइव स्टॉक की, तो इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उसके एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इससे सारे ही जो है वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि जब हम ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास अभी सर्दी के जो दिन है या वो टेन्योर है, वो बहुत कम हो गया है और गर्मी का जो टेन्योर है या उसके जो डेज हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो असर पड़ता है वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है और जो सर्दी के अंदर जो क्रॉप्स होते हैं उनको जितनी सर्दी चाहिए होती है वो ना मिलने की वजह से उसकी प्रोडक्शन और इनके ऊपर असर पड़ता है। और गर्मी की वजह से भी जो है वो हमारे एग्रीकल्चर और उन क्रॉप्स के ऊपर भी जो है वो फर्क पड़ रहा है और इसी के साथ-साथ हमारे पास पानी की भी एक किल्लत, जैसे हम कह रहे हैं कि उसी तरीके से उसको एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी पानी का भी ओवरऑल जो है वो पूरी सिंध के अंदर इश्यू है और हमारी बहुत सारी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कल्टीवेट नहीं हो पाती
और इसी वजह से लोग अभी क्या कर रहे हैं कि उसको एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं इन सोसाइटीज के अंदर, या जो आपकी रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं, तो सराउंडिंग के जो भी छोटे छोटे सिटीज हैं उनमें अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो हम ये समझते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का जो है वो लाइव स्टॉक के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका जो है वो ऐसे समझे कि तबाही की तरफ जा रहा है, लाइव स्टॉक तबाही की तरफ जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंजेस जो है वो एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वो प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसके हवाले से पॉलिसी बननी चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नूर मंगी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने हाथ रेज किया है, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो नासिर क्वेश्चन जुल्फकार शाह ने रेज किए थे, आपने अगर नहीं पढ़े तो मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूं, तो उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज नासिर। नासिर आप हैं? हाँ, नजर तो आ रहे हैं। यस मैं हूँ। जी 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 जी, आप क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जुल्फकार शाह ने पूछे थे कि पहला भी पढ़ देता हूँ। हाउ वुड यू रेट पाकिस्तान क्लाइमेट मूवमेंट, वीक है या मॉडरेट है, किस तरह आप देख रहे हैं? दूसरा, डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू करेक्ट पाकिस्तान मूवमेंट विथ ग्लोबल मूवमेंट, लिंक करने का है कि वो किस तरह किया जाए, व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू सजेस्ट, और उसके हवाले से अगर आप कोई ये बात तो करें। ये ग्लोबल इशू है जी जी, और ये ट्रांस बॉर्डर है, और जिस तरह हम बाकी चीजों को देखते हैं, जैसे कैपिटल के खिलाफ जो मूवमेंट है, वर्कर्स की मूवमेंट है, पीस की मूवमेंट है, बिल्कुल इसी तरह ये क्लाइमेट जो चेंज की ये सारी मूवमेंट है, ये भी ग्लोबल वन है। और ऐसे मुल्क वल्नरेबल हो रहे हैं जिनका इस सारे कार्बन ओमिशन के इनका कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए फिर जरूरी है कि कोई इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी हो, इंटरनेशनल मूवमेंट हो, तभी इनको हम जो है इस तरफ जो है एक जस्ट ट्रांजिशन की तरफ, और ये जो कुछ होने जा रहा है, टेम्परेचर ये कहा जा रहा है कि 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, और अगले 10-20 सालों में ये तकरीबन 3-4 डिग्री भी बढ़ सकता है। और इसके बढ़ने का नतीजा जो है बहुत सारे इलाकों के अंदर फूड का खत्म होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितने दोस्त काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उसमें हवालों से काम कर रहे हैं, और बहुत सारा एक दूसरे के काम के बारे में इल्म नहीं है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि हम कुछ काम कर रहे हैं, थर में जैसे हम काम कर रहे हैं, हम हारियों में काम कर रहे हैं, जहरा होम बेस में काम कर रही है, इलाकों के अंदर हमने सर्कुलर रेलवे में काम हम दोस्त कर रहे थे। इस तरीके से बाकी लोग भी इन्वायरमेंट पे और बाकी इश्यूज पे काम कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें जोड़ने की जरूरत है। तो मेरी एक सजेशन ये है कि हम पाकिस्तान में, या कम से कम पाकिस्तान में नहीं कर सकते तो सिंध की हद तक हम जो है वो तमाम दोस्त जो मुख्तलिफ हवालों से इस सूरत हाल पे काम कर रहे हैं, उनकी कोई एक अगर मीटिंग हम कॉल कर लें, और उसमें फिर हमारे जो इंटरनेशनल मूवमेंट भी कोई एक यूनिफाइड मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर भी डाइवर्सिटी लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और उनका मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर वो बहुत क्लियर है, उनका एक स्टांस है। तो हम सब लोग भी उनके साथ मुख्तलिफ हवालों से जोड़ा जा सकता है और जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर मंगी साहब, आप अपना माइक खोल सकते हैं अभी, और अपना जी, अस्सलाम वालेकुम। तारुफ भी करा दिया ऑर्गेनाइजेशन आपकी, SGF। जी, आवाज आ रही है मेरा? जी जी, आ रही है। जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद मंगी है, मैं सिंध ग्रीन फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से हूँ। हम यूथ क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काम करते हैं सांगड़ में। तो अगर क्लाइमेट चेंज से हम कोप करने की बात करें, उससे मुकाबले की बात करें, तो वो काफी चीजों के साथ, ट्री प्लांटेशन के साथ भी हो सकता है। तो बदकिस्मती से इंटीरियर की अगर बात हो तो काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ना फंक्शनल नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज। और फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट पता नहीं किस जमाने का एक बना हुआ है, वो भी उस पर भी कोई अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई रिवाइज हो या कोई रिलेवेंट पॉलिसीज बने। जैसे अकरम बता रहे थे एग्रीकल्चर हमारा बहुत इफेक्टेड है, तो मैं सांगड़ से हूँ। तो सांगड़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा है जो कॉटन प्रोडक्शन में पाकिस्तान में टॉप रहा है या टॉप 10 में रहा है।
मगर अभी बदकिस्मती से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या मुख्तलिफ जो असबाब हैं, सांगड़ इज इन टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। बाकी लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक यूथ पोटेंशियल है कंट्री में, तो उसको यूथ को भी इंगेज करना चाहिए इन क्लाइमेट एक्टिविज्म। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जोफिन प्लीज। जी, जुल्फिकार पूछ रहे हैं कि क्या हमारी मूवमेंट्स वीक हैं या कैसी हैं। तो इसका तो जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मैं यूजुअली अभी जो रीसेंट मूवमेंट्स है वो मैं यूथ से लेती हूँ, यूथ की मूवमेंट से। क्लाइमेट, अगर हम सिर्फ क्लाइमेट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये है कि बहुत सारा यूथ है वो अलग अलग पॉकेट्स में काम कर रहा है, और हर एक को चाहिए, स्पेशली बहुत सारे जो हैं वो ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं या छोटे जिलों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी रसाई नहीं है कि वो सिटीज में या जो बड़ी मूवमेंट्स के साथ वो अपने आप को अटैच करें, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सो ये बहुत जरूरी है कि उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको किसी तरह से others need to reach out to them who are more powerful, reach out to them, give them the platform, give them the visibility कि वो अपने इलाके के जो issues हैं उनको पहले लोकल लेवल पे तो वो ले आए हैं, बट अब वो प्रोविंशियल लेवल पे लेके आए, प्रोविंशियल से वो कंट्री वाइड लेवल पे लेके आए, और जो कंट्री वाली जो मूवमेंट्स हैं उनके अगर वो रीजनली डेवलप नहीं करेंगे अपने लिंक्स विद आवर अदर नेबर्स, तो वो भी उनका वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। वो स्ट्रेंथ एक दूसरे को उसी तरह मिल सकती है अगर वो एक दूसरे के साथ लिंक अप करें। ऑल्दो आजकल हमारे अपने नेबर्स के साथ जरा मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन तो हो ही सकता है अगर फिजिकली नहीं भी हो सकता। तो आई थिंक ये कंटिन्यूएशन है डायलॉग करने का और कॉन्वर्सेशन जारी रखने का, विच शुड हैपन नाउ। थैंक यू। आफिया ने हाथ उठाया। मैं आफिया से पहले जस्ट एक चीज शेयर करना चाह रहा था। जैसे दोस्तों ने बात की कि कोई इस तरह की जो एक गैदरिंग होनी चाहिए, या तो उसके हवाले से अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहे या फिर हम लोग भी कर सकते हैं। अगर ख़ासतौर पर जैसे नासिर है, उनकी अच्छा खासा ऑफिस है, वहाँ पे 20-25 लोग जमा हो सकते हैं। तो अगर कोई स्पेशल खासतौर पर इस जो ये अटेंड करके आए हैं, जो इंटरनेशनल एक मूवमेंट से वो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया है, उसके हवाले से कोई फिजिकल मीटिंग करना चाहें तो वेलकम करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पे। जी आफिया प्लीज गो अहेड। शुक्रिया शुजा। मैं जोफीन ने अभी जो बात की है ना, उसको मैं बाकी तमाम लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हमारे, एक तो नासिर ने भी बहुत राइटली कहा था, ये ट्रांसबाउंड्री इशू है और ये ग्लोबल रीजनल इशू है। तो कुछ अर्सा पहले तो कॉप के साथ कोइंसाइड करते हुए एक इदारा क्या तंजीम है, एक मूवमेंट कह लें आप, साउथ एशिया पीस एक्शन नेटवर्क, उसके तहत एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर डायलॉग हुआ था, और उसमें साउथ एशिया के जो लीडिंग वॉइसेस हैं उसके अलावा जो यूथ है वो तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे। और वहाँ पे कोई इस तरह की कंसिडरेशन नहीं होती कि भाई ये किस मुल्क से है, हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, वो बेसिकली वो कॉज बेस्ड, इशू बेस्ड उसके वहाँ डिस्कशंस होते हैं। तो इस तरह के फोरम्स हैं। अफसोस की बात ये है कि वो जो जब थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होता है, हमारे खास तौर पे हम 3 मुल्क जो आपस में ज़रा ज़्यादा उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, और वो एनवायरमेंट मैटर्स के ऊपर भी हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, किसी हद तक नेपाल के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ रहता है। द पॉइंट इज के वहाँ पे ट्रैक टू डायलॉग्स हुआ करते थे पहले, हुकूमतों का आपस में जितना भी इख्तलाफ हो फिर भी ट्रैक टू डायलॉग्स जारी रहते थे। अब वो भी नहीं है। तो अब ये जो सिटीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं जिनके वॉइसेस हैं, जिनकी फॉलोइंग है, वो खुद अपने तौर पे उन्होंने इस तरह का नेटवर्क एक बनाया है जिसके जरिए वो आपस में ये चीजें डिस्कस करते हैं, और बगैर किसी आपको उसमें वो कोई वो नहीं नजर आती, एक्रेमोनियस नहीं होते वो डायलॉग।
سب کو پتا ہے کہ ہمارے آپس کے ملکوں کے کس قسم کے تنازعات ہیں, لیکن above and beyond that وہ ایشو بیسڈ ڈسکشن ہوتا ہے. تو بالکل صحیح ہے, آن لائن فورمز ہیں, ہمیں ان کا بھی سہارا لینا چاہیے. اور اسی ایک اگر میں, کیونکہ اس کے ہمارے ہر مہینے الگ الگ ایشوز کو لیا جاتا ہے, لیکن جو کلائمیٹ چینج کا ڈائلاگ تھا اس میں ہم نے ان یوتھ کو بھی آن بورڈ لیا تھا جو اس کے بعد پھر کاپ پہ وہ ہمارا میسج لے کے گئے تھے. So, you know, from neighbors to regional to global, یہ اب چینلز آسان ہو گئے ہیں نیویگیٹ کرنا. ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی بالکل عافیہ, ہم نے اس میٹنگ کے لیے زاہد کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ بھی اٹینڈ, زاہد فاروق جو اربن ریسورس سینٹر میں ہوتے ہیں. ہماری لاسٹ میٹنگ میں وہ آئے تھے اور کافی انہوں نے فروٹفل باتیں کی تھی. وی آر آنرڈ ٹو ہیو ڈاکٹر نوشین انور. ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ کمنٹ یا جو بھی اگر اس پہ ہماری جو بات چیت ہوئی اس پہ بات کریں پلیز. بہت بہت شکریہ جی, مجھے آپ نے یہ موقع دیا تھوڑا سا یہاں کنٹریبیوٹ کرنے کا, تھوڑی اپنی اوپینینز شیئر کرنے کا. میں سب کی باتیں سن رہی ہوں اور آئی ایم سو ڈیپلی امپریسڈ ایز آلویز. سب لوگ جو اس فورم میں شامل ہوئے ہیں, جنہوں نے اتنی زبردست باتیں کری ہیں, اوپینینز دی ہیں, اور اپنے فرق انڈیورز کے تھرو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایز اے ٹاپک, ایز اے تھیم, ایز این ایشو ان پیپلز ایوری ڈے لائفز, یہ کتنا ایک اہم ایشو ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں کلائمیٹ چینج موومنٹس کو پاکستان میں کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے ویک, اسٹرانگ اور ماڈریٹ. آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک کریٹیکل میس آلریڈی بن رہا ہے, رائٹ. ہمیں ایک کریٹیکل میس والے ایشو پہ فوکس کرنا چاہیے. لوگ جو جن کا اپنا لیبر ہے, رائٹ, اپنا جو ریزسٹنس اور موومنٹس کا جو لیبر ہے, جو دیٹ کمز ٹوگیدر ان دیز کائنڈز آف ایشوز, یہ بہت بڑا اور ایک اہم چیز ہے. میں جی بس تھوڑی سی ایک دو چیزوں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. میں ایک ایکیڈیمک ہوں اور ریسرچ کرتی ہوں اور ایک ٹیچر ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں اپنی طرف سے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز سمجھتی ہوں کہ ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کلائمیٹ چینج کے مسئلوں پہ, خاص کر اس کا جو ہسٹوریکل ٹریجیکٹری ہے, جو اب آ کر اور چیزوں کے ساتھ کولیس ہو رہا ہے, فار انسٹنس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز, ایوکشنز, اربن پلاننگ کے ساتھ یہ ایک نئی مومنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. مگر ڈسپلیسمنٹ تو ایک پرانی ہسٹری ہے پورے پاکستان کے اربن سینٹرز میں, اور خاص کر کراچی ہیز بین شیپڈ بائی ایوکشنز اینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز. تو اب یہ کیا ہے, یہ نیا مقام, اور اس میں سرکار کا رول کیا ہے, اور یہ کس طرح بدل رہا ہے, یہ ایک سوال اٹھانا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور پھر اس میں ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل ڈونر آرگنائزیشنز کے ساتھ سرکار کی کیا ریلیشن شپ ہے, سرکار ان کی فائنینشیل انسٹرومنٹس, پالیسیز اینڈ پلانس کو کس طرح ابزارب کر رہا ہے, کس طرح ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, اور وہ کس طرح ڈیلیور ہو رہا ہے ٹو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, اور اس کے آگے آن گراؤنڈ کس قسم کے امپیکٹس ہیں جو پرانی چیزوں کے ساتھ کولیس کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, which has to do with land mafias and construction mafias, right, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس مومنٹ میں یہ چیزیں میرے اوپینین میں ریسرچ کے تحت سے بہت ضروری ہیں, اور یہ ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہم کس طرح اس کو آگے بڑھائیں, وہ بھی ان سارے کانورسیشنز کا ایک حصہ ہونا چاہیے. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. تھینک یو جی. جی بہت شکریہ. اور اس کے حوالے سے کسی کو بات کرنی ہو تو ابھی میں کوئی ہاتھ نہیں دیکھ رہا ہوں, مگر میں ریکگنائز کروں گا اسلم پرویز ہمارے ہیں دوست نئی برخاست سے, پیس فاؤنڈیشن سے, وہ بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ہاں, یاسر نے ہاتھ ریز کیا, پلیز گو اہیڈ یاسر. جی تھینک یو. مائک تھینک یو. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. بائی انگلش میں. جی اچھا. تو یہ ابھی کئی لوگوں نے ذکر کیا مل کے بیٹھ کے بات کرنے کا, اور اسی میں ذکر آیا کہ آن لائن, اور ابھی ہم زوم پہ ہی میٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا چینج ہے. Bitch, shut the fuck up, nigga. Shut the fuck up, bitch. تو Stupid ass bitch ass nigga. اس لیے Stupid Indians sucks. ان Fuck کو ذرا Indians. پلیز کیک آؤٹ Fuck the کروائیے. Indians. Fuck the Indians, bitch. I'm just saying Adolf Hitler is such a good man. یہ کوئی یہ ذرا یہ بی ایم ایف
BMF को जरा करवाइए, ये जी कर BNF दिया, है इसका नाम। ओके BMF को किक कर दीजिए प्लीज। कर दिया। ओके, हेलो, थैंक यू। सो ये सो वी कैन सी कि ये डिजिटल जो है ना, ये मीटिंग, इसमें प्राइवेसी जो है ना वो इन्वेड हो रही है बिकॉज पीपल हैव मैनेज टू जॉइन द मीटिंग। तो डिजिटल हैज हमने कोशिश की थी potential उसको to reach पासवर्ड डालने की, मगर वो काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं वाकई। हाँ, सही नो कह रहे वरीज, नो वरीज। आई थिंक जो मैं कह रहा हूँ वो इनके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि डिजिटल जो है ना, जहाँ आपको इट हैज़ द पोटेंशियल टू रीच एवरी सिंगल पर्सन थ्रू डिफरेंट गैजेट्स या मिलने की जगहों की तरह से। तो एक तरफ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन, पूल ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी नौशीन साहिबा ने बात की कि एविडेंस बेस्ड, तो मैं आपको सीपा का बता सकता हूँ कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, I'll have it in like a few minutes, because उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, they are sharing, willing to share information, जो उसके साथ काम करते हैं, they are willing to share information। इतनी सूरत हाल वहाँ की बिगड़ी हुई है। तो जो काम इन्होंने ख़राब किए हैं, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अभी हम 2-3 केस करके आ रहे हैं कि जिसमें कि वी बेसिकली वन, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस है, वी गो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस एंड सो ऑन। और जो गवर्नमेंट की यानी जो वो ट्रेल्स जो छोड़ के जा रहे हैं अपने इलीगल कामों के, हर चीज़ जो है ना इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड है, मैं आपको बता नहीं सकता। दे आर लीस्ट बॉर्डर टू इवन प्रॉपरली हाइड दैट इंफॉर्मेशन। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि डिजिटल की वजह से वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, दूसरी तरफ जो है they are trying to completely block us out. So I think let's give this a thought कि जो rural organizations हैं उनको online कैसे लाया जाए, and I think it's just a matter of connecting, and obviously everybody can't be everywhere, तो ये decentralized ही होगा, और उसी के अंदर as we involve other people, so I think it's going to grow, and the way to do it is digital. In fact, digital can also be used to monitor every single government department. I mean, everybody, it's us who are the users. So we are going towards a more digital infrastructure, and we should actually try to plan for this. Just say we can talk about an e-government, जो कि पूरे शहर के लिए हो. We can talk about specific departments, जहाँ के the public, it's for public to interact with. Already कुछ डिपार्टमेंट्स तो कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स, नाउ यू कैन फाइल टैक्स रिटर्न्स। अब ये इवन EIAs वगैरह की और पासपोर्ट्स, वीज़ाज, ये सब इसी तरह होने लगे हैं। सो इट्स मोर लाइक कि यू आर इंटरएक्टिंग with the institution through online means. So I think we can expand this into other city services. Okay, thank you. हेलो, शुजा जी जोफिन प्लीज गो अहेड। जी नहीं, अच्छा, यासर आपका हाथ अभी भी रेज्ड है। मैं उसको कैन आई डाउन कर, स्पीक? जी आप बात करें, वो यासर मैं ये कह रही थी कि since we are talking about having calling a meeting, so we should also have some topic in mind कि हम एक particular point पे बात करें instead of digressing here and there, and then so people come prepared. जैसे आज आपने climate movement के लिए सोचा था, so since इसमें हमारे पैनल पे इतने सारे ये ऑनलाइन में ये देख रही हूँ, काफी सारे लोग हैं जो evictions पे काम कर रहे हैं या कराची सिटी के अर्बन इश्यूज पे काम कर रहे थे। तो मुझे दिल हुआ कि क्या हम इन लोगों के साथ मिलके हम कुछ सीख सकें about how to link climate change to evictions। मतलब evictions तो जैसे नौशीन ने कहा कि होती रही हैं, ठीक है, evictions तो कराची में होती रही, कोई नई बात नहीं है।
اگر مجھے میرے جیسے انسان کو کچھ لکھنا ہے مگر مجھے لنک کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو کلائمیٹ کے ساتھ، تو کیا کوئی مجھے یہ جو اتنے سارے ہمارے گیسٹ ہیں وہ مجھے کوئی ہیلپ کر سکتا ہے ان دس؟ از دیئر اے لنکیج کہ نہیں ہے؟ میرے خیال توحید صاحب بارے میں بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور بھی کافی ساری ہیں جو ڈسپلیسمنٹ کا حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا لیاری ایکسپریس میں جب بن رہا تھا اس وقت بہت اچھی موومنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو گھر بھی ملے اور ان کو مطلب سیٹلمنٹ ہو گئی ان کی. اچھا باسل نے دوبارہ جوائن کیا ہے. اگر باسل آپ اپنا مائک کھول کے کچھ بات کرنا چاہیں تو پلیز کہیں. ہیلو. یس پلیز گو اہیڈ. جی میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کنورسیشن ہم چلا رہے تھے واٹ وی بین ہیئرنگ فار، بات تو یہی ہوتی ہے کہ وی اسٹل نیڈ اے لارجر انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے لوور انکم گروپس کے جو کمیونٹیز ہیں ان کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ کس لحاظ سے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. اینڈ ٹو کنکلوڈ مائی پوائنٹ اس کہ ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کیا رد عمل ہے، ہاؤ دے آر channeling money into projects that might not be fully conducive for the kind of development that we need in our context, خاص طور میں ساؤتھ ایشیا میں اور کراچی کے لحاظ سے اور even Pakistan for that matter. I mean this is obviously a larger conversation that we could have on another platform, لیکن for now I think this is یہ بھی ایک لیئر آف کانورسیشن جو ہونی چاہیے، ہمیں کوشچن کرنی چاہیے. Perhaps that is also what we need to like look at in the long run. جی واصل بہت شکریہ. یاسر نے پھر ریز کیا ہے. یاسر پلیز اپنا مائک کھول دیں. جی تھینک یو. جی میں آئی وانٹیڈ ٹو رسپونڈ ٹو زوفینز کویشچن. ان کا سوال یہ تھا کہ کلائمیٹ چینج کو اربن یا رورل ڈفرینٹ جو آپ کہہ لیں کہ سیکٹرز ہیں، یو نو ڈپینڈس آن ہاؤ یو لوکنگ ایٹ اٹ. سو یا سیکٹرز ہیں یا اف یو گو بائی منسٹری، if you go by department, if you go by services, تو آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے. So suppose we are talking about sewerage, right? And so sewerage is like an urban service جو کہ سٹی کے جو محکمے ہیں ان کو مانیٹر کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے and stuff like that. تو the situation we are in is where you know things have broken down in the city. تو climate change hasn't happened yet. ٹھیک ہے. تو if you suppose it hasn't happened yet, تو ہمارا ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے نا اٹس ان سچ بیڈ شیپ بوتھ آرگنائزیشن اینڈ فزیکلی. ٹیکنالوجیکل اپڈیٹس نہیں ہوئی ہیں، تھنگس لائک دیٹ. سو ایز اے ریزلٹ جو کلائمیٹ چینج کا سے جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈسٹرکٹیو اس کی جو فیچرز ہیں یا پوٹینشلی ڈسٹرکٹیو لائک you know so we have floods of different kinds. So ایک سی کی طرف سے آ سکتا ہے، ایک رین سے ریلیٹڈ ہے، پھر ریور سے ریلیٹڈ ہے. then you've got heat and so you've got different kinds of extreme events اور یا slow جیسے کہ سی لیول رائز ہے. So basically that adds to the woes of you know the people when you're looking at the people within the city جو کہ already they are at the receiving end of poor services or non-existent services. تو وہ so now we're looking at just a very vulnerable populations in cities جس کے اوپر کہ climate change is just another layer of things. Now اس کے اندر you can make specific connections with specific services like I said you go sector wise and so on. Yeah, I'll stop there. Thanks. Thank you یاسر. یہاں میں دیکھ رہا ہوں عاشق کلوڑو صاحب انہوں نے ایک کمنٹ بھی لکھا تھا. اگر آپ اپنا مائک کھول کے آپ وہی سیم چیز آپ بتا دیں یہاں پہ. عاشق حسین کلوڑو صاحب. ان کا میں کمنٹ پڑھ دیتا ہوں. میرے خیال میں کہہ رہے ہیں climate change has adverse effect on women which is 49% of total population, especially on rural women. This causes no
employment or low employment of male family members and thus eventually affect women. तो ये उनका कमेंट था जो मैं चैट में पढ़ रहा था. और कोई बात करना चाहे? मैगी इकबाल हैं, पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं नाम, इत्तेहाद टाउन से हैं. अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज. ओके जी मैगी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, मैं मैगी इकबाल इत्तेहाद टाउन से हूँ और मैं DCHT के ग्रुप में हूँ और पिछले 3 साल से मैम नागमा के साथ काम कर रहे हैं. तो ये एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बड़ा अच्छा ये सेशन हो रहा है और बड़ी अच्छी बात हो रही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट में जो है ना तब्दीलियाँ लाने के लिए अवेयरनेस सेशन करने चाहिए. जैसे मैडम साजिदा पहले बात कर रही थी, फिर और काफ़ी लोगों ने अच्छे ख्यालात पेश किए. तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सुन करके बहुत से लोग जो हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, विमेंस के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छा सा सोच रहे हैं. और ये खुदा करे आप सबके ये सोचें और ये प्लान जो है कामयाब हो और हम लोगों को बहाली की तरफ लेकर आए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. बहुत शुक्रिया. अभी हम इसको कंक्लूडिंग तरफ ले Yes, जाएंगे. I have a quick question. Okay, please go ahead. Just to all those experts, a very simple question कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि ये SDGs में जो हम सिग्नेटरी बन के बैठे हैं हमारी कंट्री, where is all this contributing to? क्या ये मूवमेंट्स वैल्यू ऐड कर रही हैं और क्या इस तरीके से इसको लिया जाता है इन मूवमेंट्स को कि ये SDG ओरिएंटेशन पे या जो हमारी कमिटमेंट है उसको ऑनर करने में हमें हेल्प कर सकें? So is the government more aware about any report that reflects that this is helpful? Thank you. इसका कौन जवाब देगा? आफिया आप बताएं. जिसको ये जवाब आता है वो दे दे. जी प्लीज. अगर आता है तो. अगर क्लाइमेट चेंज के Yes. कॉन्टेक्स्ट में ये Yeah. मालूम करना चाह रही हैं तो हुकूमत ने कह दिया हुआ है कि जो गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन का, वी हैव मेट ऑल दी टारगेट्स 10 years ahead of the deadline. अब you can take it with a pinch of salt, you can take it with a fistful of salt, whatever. लेकिन अगर आप उसको देखना चाहती हैं तो वो रिपोर्ट जो सबमिट हुई है उसकी उस बुनियाद पे और जो एक्सेप्ट हुई है, बाय द वे ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मतलब आई नो मेरे लिए भी मेरी लहजे में तंज आ जाता है कभी कभी. आप उस पहले रिपोर्ट को देख लें, उसको जज कर लें और उसके ऊपर जो भी रिजर्वेशन है उसके ऊपर पे बात कर ली जाए. आफिया अगर वो है तो आप शेयर कर दें, अगर आप समझती हैं कोई लिंक है तो. मतलब ऑनलाइन मिल जाएगी मेरे. नहीं लिंक शेयर ऑनलाइन कर जाहिर दें. है मिल जाएगी. जी अच्छा ठीक है. यार जितनी देर में मैं ढूंढूंगी, जिसने उसको देखना है वो खुद ढूंढ लेना. हाँ चले कोई बात नहीं, ठीक है. ओके नहीं मतलब इसलिए मैं कह रहा क्विकली हो जाएगा. चले यासिर ने फिर रेज किया, मैं प्लीज. देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं पोस्ट कर दूंगी. यासिर. हेलो जी हेलो जी, आई एम हियर. यासिर, यस प्लीज यासिर. जी अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल था कि द गवर्नमेंट अवेयर कि SDG के जो मामलात हैं उसमें जिस तरह का ग्रुप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वी डोंट हैव अ प्रॉपर नेम. कोई सिविल सोसाइटी कहता है, कोई NGO plus whatever you want to call them, but really we are here as citizens and we are looking at the state of the situations and we are reacting to it basically, and we can do better than that, we know that. So SDGs का जहाँ आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर रही हैं तो I think it goes back to the very basics of running the government और उसके अंदर the role of public participation in policy making. ये एक लीगल राइट है जिसके लिहाज से हर डिपार्टमेंट के लॉज बने हुए हैं. सिमिलरली राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वो बेसिक से बेसिक चीज़ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स टू परफॉर्म दिस function of public participation, of engaging the public actively and then building on that to go towards a policy. Now अब मैं even कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ, but really this is what the law says and the law is pretty good on this, or it's extremely clear on this कि public participation यानी कि reaching out
to community organizations, reaching out and looking at who the directly affected is and including them in the process. अगर ये आपने नहीं किया तो then you haven't done anything at all in terms of running the government. बहुत शुक्रिया यासिर। आजिया ठीक है ना, मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया है। अच्छा, मैं तौहीद साहब को दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूंगा। तौहीद साहब आप कुछ, थैंक यू। तौहीद साहब आप पता नहीं जी जी शुजा साहब मैं मौजूद हूँ बिल्कुल, हाँ। और तमाम कन्वर्सेशन सुन भी रहा हूँ बिल्कुल। जी तो देखिए जोफीन ने जो बात की कि शहरी इलाकों में चूंकि पूरे डायनेमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं इन सम एक्सटेंट, तो इसमें कुछ इस तरह का सिलसिला भी आया है जैसे कि देखिए कराची सर्कुलर रेलवे की जो आबादियाँ थी उनका डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से कोई लिंक नहीं था। जैसे कि नल्ला वाली जो आबादियाँ हैं उनका तो फिर एक डिस्कोर्स बनता है कि जी वो जो है शहरी सैलाब का मसला वगैरह वगैरह, लेकिन हमने क्या देखा कि जब वहाँ से लोग डिस्प्लेस हो गए, जो लोग या जिनके घर पार्शियली जो है वो जो है डिमोलिश हुए, तो उसके बाद में क्योंकि जैसे कि ये कायद-ए-आज़म कॉलोनी के में तकरीबन जो है 100 के करीब घर थे जो डेमोलिश हुए, तो वहीं पर लोगों ने जो है फिर वो पक्के मकानात की जगह झुग्गियाँ बना ली थी। अब जब वो 15-20 झुग्गियाँ बन गई, ये वो लोग थे जो किसी तौर भी जो है वो रेंटल हाउसिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी वो इस हद तक जो है वो पॉवर्टी लाइन के करीब थे। तो अब क्या हुआ कि अब वो पक्के मकानात से चूँकि झुग्गियों में आ गए, तो उनका पूरा जो कह लें फैब्रिक जो था वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से फिर वो डायरेक्टली जो है वो समझ लें इम्पैक्ट होने लगे। जो भी क्लाइमेट चेंज था, शदीद सर्दी में भी वो वहीं पर मौजूद हैं, शदीद गर्मी में भी वहीं पर मौजूद हैं। फिर अगर जो है वो इस तरह के पैटर्न जो है वो सामने आने लगे, तो एक तो इम्पैक्ट वो है जो कि डायरेक्टली लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो सिनेरियो अलहदा है। फिर ये सिनेरियो इस तरह के और आते हैं जो कि डेमोलिशन के बाद वाली पिक्चर आना शुरू होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये वाला सिनेरियो भी हमें थोड़ा सा देखना होता है, और इसको भी हम जो है वो लिंक करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको मेरे ख्याल में कंक्लूडिंग तरफ जाते हैं, और ये कोई मेरे गाइड कर सकता है इसको, चैट को कैसे डिलीट करेंगे? इसमें भी चैटिंग में भी कुछ कोई पंगा कर रहा है, तो खैर चले। मेरे ख्याल में उसको बहुत सारे मैंने आज तो कुछ ज़्यादा ही अटैक हो गए थे, उसको बहुत सारों को मैंने तो किक आउट किया है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 30 के करीब साथियों ने ज्वाइन किया था, और आज का काफ़ी फ्रूटफुल रहा। और कंक्लूडिंग के लिए मेरे ख्याल में अगर हम कोई भी कर दे, जोफीन अगर आप आज के सेशन का थोड़ा सा कंक्लूड कर दें तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। शुजा, कंक्लूजन की तो कुछ जरूरत ही शायद नहीं है। काफी लगता है चीजें कि हम लोगों ने काफी चीजें आई मीन वी डिस्कस्ड, एंड आई थिंक दैट जो मुझे लग रहा है कि इट्स बीन अ वेरी प्रोएक्टिव, बहुत अच्छा सेशन रहा। सबने बातें की, सबको चांस मिला, विच इज वेरी गुड, एंड तहम्मुल से सबने एक दूसरे की बातें सुनी, वो भी बहुत कम नजर आता है पैनल पे। तो आई थिंक आई वुड से दैट द नॉलेज फोरम डिड वेरी वेल, एंड this conversation should continue, and जैसा कि मेरा दिल चाहता है कि हम हर दफा अगर कोई चले कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है शुजा? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जी आफिया कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ खत्म कर दें इसको, इससे पहले कि वो सबके अकाउंट्स कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बस इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सब स्पीकर्स का और सब जो साथियों का।